الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ سے شروع کیا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیشہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا میرا موضوع مدینے کا قبرستان، اس حوالے سے آج بیان ہوگا۔ میرے دوستوں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک دن عشاء کی نماز پڑھ کر میرے پاس تشریف لے آئے۔ سفر کا مہینہ تھا، وصال سے چند دن پہلے کی بات ہے۔ آپ چارپائی پر لیٹ گئے، میں بھی اپنی چارپائی پر لیٹ گئی۔ جب آدھی رات کا ٹائم ہوا تو سرکار اٹھ کر باہر جانے لگے۔ میں نے دامن رحمت پکڑ کر عرض کی، اے اللہ کے حبیب، اس وقت اٹھ کر کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ خیر تو ہے؟ سرکار نے فرمایا، عائشہ، میں جنت البقیع مدینہ شریف کے قبرستان کی طرف جا رہا ہوں۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، سونیا آدھی رات کے وقت کیا مجبوری ہے؟ سرکار نے فرمایا، عائشہ، دو وجوہات کی وجہ سے میں قبرستان جا رہا ہوں۔ ایک تو اپنے غلام صحابہ کی قبروں کی زیارت کروں گا، دوسرا ان کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ سبحان اللہ! حضرات و صحابہ کتنے مقدر والے تھے، جن کی قبروں پر آمنہ کا لال خود چل کر جا رہا تھا۔ کسی کی قبر پر کوئی ولی گیا، کسی کی قبر پر پیر سیال گیا، کسی کی قبر پر سلطان باہو گیا، کسی کی قبر پر شیر ربانی گیا، کسی کی قبر پر جماعت علی گیا، کسی کی قبر پر دادا علی گیا، کسی کی قبر پر غوث جلی گیا، کسی کی قبر پر مولا علی گیا۔ صدقے جاؤ سرکار کے مقدس صحابہ پر، جن کی قبر پر اللہ کا محبوب گیا، اللہ کا حبیب گیا۔ حضرت سیدہ عائشہ نے عرض کی، آقا، اگر ضروری جانا ہے تو دن کو تشریف لے جانا، آدھی رات وقت کیوں زحمت فرما رہے ہو؟ سرکار نے فرمایا، عائشہ، تمہیں پتا ہے کہ میں کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کا آخری رسول ہوں۔ میرا کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں ہوتا بلکہ میرا ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ میں اب بھی اپنی مرضی سے نہیں جا رہا بلکہ خالق کائنات کے حکم سے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے عرشوں سے ندا فرمائی، سجنا اپنے بستر سے اٹھو اور جنت البقیع میں جاؤ، ان کے لیے دعائے مغفرت فرماؤ۔ سجنا تیرے رحمت بھرے ہاتھ اٹھیں گے، میں ان
ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول کر دوں گا۔ سرکار یہ بات کر کے جنت البقیع قبرستان کی طرف چل پڑے۔ حضرات اللہ تعالی ہر مسلمان کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ یہ جنت البقیع قبرستان سرکار کے روضے انور کے ساتھ ہی ہے۔ اس قبرستان میں 10,000 صحابہ کرام کے مزارات ہیں، 10,000 آل نبی اولاد علی کی مقدس قبریں ہیں۔ اس کے علاوہ ہزاروں ولی غوث قلندر ابدال اس قبرستان میں آرام فرما ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن جنت البقیع میں سے 70,000 ایسے لوگ قبروں سے اٹھیں گے جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ تو حضرت عظیمہ کا عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ عائشہ کے کمرے سے نکلے اور جنت البقیع کی طرف چل پڑے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی ساتھ تھے، ایک کا نام تھا حضرت ابو رافع اور دوسرے کا نام تھا حضرت ابو، حضور کے صحابی دونوں تھے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ان کو بھی ساتھ لیا، دونوں صحابہ کو ساتھ لیا۔ جنت البقیع میں اپنے صحابہ اکرام کے مزارات پر تشریف لے گئے۔ صدقے جاؤں ان صحابہ کی مقدرہ پر جن کے مزارات پر خود آمنہ کا لال چل کے گیا۔ ساری دنیا کے سارے مسلمان، سارے جنات، سارے ملائکہ دربار رسول پر جاتے ہیں، مگر اللہ کا مقدس اور آخری رسول اپنے صحابہ کے مزارات پر تشریف لے گئے، صحابہ کے مزارات پر تشریف لے گئے۔ صدقہ دو عالم سرورد کسے پھلو کرم فرماتے نہیں، اپنے تو پھر بھی اپنے ہیں، وہ غیر کا دل بھی دکھاتے نہیں۔ حضور علیہ السلام جب جنت البقیع میں اپنے غلاموں کی قبروں پر تشریف لے گئے تو آمنہ کے چند نے تمام قبرستان والوں کا سلام فرمایا، اے اپنی اپنی قبروں میں لیٹنے والوں، تم پر محمد عربی کا سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ آج ہر مسلمان جب کیف میں آتا ہے، وجد میں آتا ہے، سرکار کی بارگاہ میں اسلام عقیدت پیش کرتا ہے، کوئی جمعے کے بعد سلام پڑھتا ہے، کوئی جلسے کی اختتام پر سلام پڑھتا ہے، کوئی محفل نعت کے اختتام پر سلام پڑھتا ہے، کوئی 12 ربیع الاول کے جلوس میں گلی گلی نگر نگر شہر شہر قریہ قریہ سلام پڑھتا ہے، کوئی ہر روز صبح کی نماز کے بعد سلام پڑھتا ہے۔ ہر دیوانہ مدینے پاک کی طرف چہرہ کر کے کہتا ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کے معراج والے، آسیوں کے لاج والے، یا نبی سلام علیکہ۔ ایک اور عرض کروں میں، میرے مولا جب میں مروں میں کلمہ آپ کا پڑھوں، میں اور اس کے بعد یہ کہوں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ حضرات ساری دنیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتی ہے، مگر ولی کائنات غلاموں کی قبروں پر کھڑے ہو کر ان کو سلام پیش کر رہا ہے۔ حضرات سارے سمجھدار ہو، ہر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں والوں کو سلام اس لیے فرمایا کہ وہ سن بھی رہے تھے اور جواب بھی دے رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا، اللہ تعالیٰ کا حبیب جب بھی جنت البقیع کے پاس سے گزرتے تو فرماتے السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں میں آرام کرنے والوں تم پر میرا سلام ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف فرما دے اور ہمیں بھی معاف فرما دے، تو تم ہم سے پہلے یہاں آگے ہو، ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ تو حضرت عظیم کا دورج کا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت البقیع میں تشریف لے گئے تو سارے صحابہ کرام جو قبروں میں تشریف فرما تھے، میرے آقا نے ان سب کو سلام عطا فرمایا۔ سلام دینے کے بعد آمنہ کا نام کافی دیر تک ان کے لیے دعائیں رحمت فرماتا رہا، ان کی بخشش کی دعائیں فرماتا رہا۔ سرکار نے جب اپنے غلاموں کے لیے دعا شروع فرمائی تو میرا ایمان کہتا ہے کہ مدینے کے ذرات نے بھی آمین کہی ہوگی، مدینے کے در دیوار نے بھی آمین کہی ہوگی، عرش کے فرشتے بھی میرے آقا کی دعا پر آمین کہہ رہے تھے۔ سرکار نے اتنی میٹھی اور محبت بھری دعائیں فرمائی کہ حضرت حضور کے صحابہ فرماتے ہیں جو ساتھ تھے کہ میں دل میں کہنے لگا، حضور کے صحابی کہنے لگے میں دل میں کہنے لگا کہ کاش آج میں زندہ نہ ہوتا، میں بھی اس قبرستان میں ایک قبر میں پڑا ہوتا، میں بھی ان پاک دعاؤں کو مستحق ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ حضور کے صحابی فرماتے ہیں میں زندہ نہ ہوتا، ساری دنیا زندگی کی دعائیں کرتی ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی موت کی دعائیں کر رہا ہے۔ کر منظور دعا یا رب سائیاں، میرا خاتمہ نال ایمان ہوے، کملی والے دا ہوے، دیدار مینوں جدوں نکلدی پئی میری جان ہوے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دعائیں دی۔ حضرات یاد رکھو اعلیٰ کم کے پاس جائے تو دعائیں دیتا ہے اور کم اعلیٰ کے پاس جائے تو دعائیں دیتا ہے۔ ہم یا رسول اللہ کے نعرے مارنے والے جب عام قبروں پر جاتے ہیں تو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جب ہم کسی غوث قطب کے مزار پر جاتے ہیں تو ان سے دعائیں دیتے ہیں، جب عام گناہگار کی قبر پر جاتے ہیں تو خالق کائنات کی درگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کرتے ہیں مولا ہم صدقہ حسنین کریمین کے نانے کے اس قبر والے کو بخش دے۔ جب داتا صاحب کے مزار پر جاتے ہیں تو شیر جوانی کے مزار پر جاتے ہیں، سلطان باہو کے مزار پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں مولا اس پیارے کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے لیے دعائیں کرنے لگے اور اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمانے لگے اے قبروں والو، اے قبروں میں آرام کرنے والو، اللہ تعالیٰ تمہیں قبروں میں خوش رکھے، تمہیں جنت کی وہ نعمت مبارک ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرما رہا ہے۔ تم کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قبروں میں اپنی رحمت اور جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ تم لوگ بڑے اچھے ہو کہ دنیا کی فتنوں اور پریشانیوں سے، شرارتوں اور گمراہیوں سے بچ کر اللہ کی رحمت میں آگے ہو۔ صحابہ میں تمہیں مبارک دیتا ہوں، تمہاری یہ زندگی پہلی زندگی سے بہتر ہے۔ اے میرے صحابہ تمہیں کیا پتا کہ آنے والا زمانہ بڑا سخت آ رہا ہے، تم اچھے ہو، تم سختیوں سے پہلے بھی قبروں میں آگے ہو، سختیوں سے پہلے بھی قبروں میں آگے ہو۔ حضرات توجہ کرنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرحوم مغفور صحابہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اب بتائیے کیا وہ صحابہ سن رہے تھے کہ نہیں؟ اگر کہو کہ نہیں تو بتائیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فضول پتھر اور مٹی سے باتیں کر رہے تھے؟ حضرات یاد رکھیں جب انسان مر جاتا ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا، صرف انسان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، فانی دنیا چھوڑ کر باقی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد بھی بولتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ جنازہ پڑھنے والوں کو، غسل دینے والوں کو، کفن پہنانے والوں کو، چارپائی پر اٹھانے والوں کو پہچانتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔